مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ میں پہلی بات ہے کہ فیلڈ مارشل کا میں نمائندہ نہیں ہوں کہ فیلڈ مارشل کے سارے کاموں کو میں درست قرار دوں، تو فیلڈ مارشل کی باتیں فیلڈ مارشل سے پوچھا کریں۔ باقی جہاد فرض کیوں نہیں ہے یا فرض ہے، ہمارا کام ہے اصولی جواب دینا، اس کا امپلیمنٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ فوج کا کام ہے، وہ اپنی مجبوری کتنی ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وہ بہتر جانتے ہیں، تو جس کی فیلڈ ہے اسی کو ساجھے۔ مثال کے طور مثالیں سے ہٹ کے میں اصولی بات کرتا ہوں۔ جہاد اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوتا ہے، کبھی بھی شریعت میں وہ کام فرض نہیں ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہے کہ 3-4 ملکوں کا بارڈر پاکستان سے ملتا ہے، 4 ملکوں کا بارڈر، اور جن میں 2 طرف سے تو پاکستان بالکل انسیف ہے اور ایک ملک براہ راست نہیں لیکن وہ بھی واسطوں سے مداخلت کر رہا ہے۔ اور پھر آپ ملک کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ دیکھو۔ شیخ ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ کہتے ہیں بخاری پڑھانے کے جرم میں شہید کیا گیا۔ بخاری بہت سے علماء پڑھا رہے ہیں، سعودی عرب میں، مصر میں، فلسطین میں، پاکستان میں، یہاں مدارس میں، کسی کو شہید نہیں کیا گیا۔ شیخ ادریس کو شہید کیا گیا ہے، انہوں نے پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی تعریف کر دی تھی سوشل میڈیا پہ، ان کو برا بلا کہا گیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو جس ملک کی یہ کنڈیشن ہو کہ کوئی عالم کنٹری کے یا فوج کے فیور میں بات کر دے، اور فوج کے فیور میں بات کرنے سے ان کا مقصد فوجیوں کی تعریفیں نہیں ہے، ملک بچانا تھا، کیونکہ اٹیک فوج پہ ہو رہا ہے، آپ کے مقابلے میں فوج کھڑی ہوئی ہے اسلام دشمنوں کے سامنے، تو ان کا مقصد تھا فوج کو موٹیویٹ کیا جائے، کیونکہ وہ حالات جانتے تھے شیخ ادریس صاحب کہ اگر یہ فوج راستے سے ہٹ گئی، عوام میں اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا تو ہم تو گئے کام سے، پروگرام گیا ہمارا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں اگر یہ فوج کمزور پڑ گئی، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، غزہ کو بھول جاؤ گے، تم غزہ کو بھول جاؤ گے غزہ کو، کیونکہ ایسی بوٹیاں نوچیں گے نا تمہاری انڈیا مل کے اور اسرائیل مل کے، تم تصور میں بھی تمہارے نہیں ہوگا، وہ بھول جاؤ گے وہ حالات۔ ابھی چونکہ پیڑے کھا رہے ہیں نا بیٹھ کے، لڈو کھا رہے ہیں بیٹھ کے، انجوائے کر رہے ہیں، احساس نہیں ہے۔ شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہو گیا تھا، انہوں نے عوام کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، ان کو پتا تھا سوشل میڈیا پہ پوری قوم میرے خلاف ہو جائے گی، اور انہوں نے یہ بیان میں یہ بات کہی ہے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، حق بیان کر رہا ہوں۔ تو ملک کو اور فوج کو فیور کیا، سوشل میڈیا پہ جو ان کو گالیاں دی ہیں، ذرا خیال نہیں کیا کہ ایک آدمی سفید داڑھی والا ہے، کتنا بڑا عالم ہے، اس کی کتنی خدمات ہیں، نا 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 نا، بس سیاسی اختلافات میں اتنا آگے چلے گئے یار۔ تو پہلے سوشل میڈیا پہ 15-20 دن طوفان بدتمیزی اور پھر ان کو جان سے مار دیا۔ اس وقت پاکستان کو یا فوج کو جو فیور کرے گا اس کی جان خطرے میں ہے، مخالفین بھرے پڑے ہیں، آپ جا کے دیکھ لو۔ تو بہادری یہ نہیں ہے کہ فوج کی مخالفت کرو، بڑے بڑے صحافی ہیں، بہادری ہے اس وقت حمایت کر کے دکھاؤ۔ نہ قوم آپ کا ساتھ دے رہی ہے، جو بے وقوف لوگ ہیں، عقل مند تو ہیں، پڑھے لکھے ساتھ دیں گے آپ کا، نہ قوم ساتھ دے گی، جو بے وقوف قوم، سوشل میڈیا بھی ساتھ نہیں دے گا، اور دہشت گرد آپ کے فیور میں ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو، خدا کی قسم میں اربوں روپے کما سکتا ہوں فوج کی مخالفت کر کے۔ آج میں فوج کی مخالفت شروع کر دوں، مجھے بیرون ملک کی ایجنسیاں اربوں روپے دیں گی، اربوں روپے، کروڑوں نہیں دیں گی، اربوں روپے دیں گی، اور تم سب میرے چاہنے والے ہو جاؤ گے، مجھے بہادری کا لقب بھی دو گے، بولے گے یہ بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ لوگوں میں بھی بہادر بن جاؤں گا، ارب پتی بن جاؤں گا، لیکن مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرے چینل کی ویورشپ بہت کم ہو گئی ہے جب سے فوج کی حمایت کی ہے میں نے، جب سے فوج کی حمایت کی، لیکن پھر بھی میں حمایت کرتا چلا جا رہا ہوں، بھاڑ میں جائے چینل ایسی کی تیسی۔ لوگ مجھے کہہ رہے تھے یہ ڈالر مفتی ہے۔ میں جب انڈیا نے جنگ شروع کی ہے نا، مودی نے، آپ کو پتا ہے بارڈر پہ گیا تھا، واگا بارڈر پہ فوجیوں کو ہم سپورٹ کرنے گئے تھے، ہمیں کسی خدا کی قسم فوجی نے نہیں کہا تھا کہ، یا آرمی چیف نے یا کسی آفسر نے کہا ہو کہ جاؤ واگا بارڈر پہ فوجیوں کو تسلی دو، اتنے پیسے دیں گے۔ لا الہ الا اللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، ہمارے دل میں خود خیال آیا، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے دل میں خود خیال آیا، یار پوری قوم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، جا کے ان کو تسلی دو، انڈیا نے اٹیک کی دھمکیاں دے رہا ہے، فوجیوں کا مورال بلند کرو۔ ہم گئے وہاں پہ، ہمیں اس کی قربانی کیا دینی پڑی، ہمارا چینل انڈیا میں بین، سب سے زیادہ ویورز ہمارے انڈیا کے تھے۔ اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کے چینل پہ وہ ویوز نہیں آ رہے، بھائی زیادہ تر ویوز ہمیں کہاں سے ملتے تھے؟ انڈیا سے، وہ چینل ہی اڑ گیا۔ پھر آدمی کو افسوس نہیں ہوگا؟ اس کے بعد لوگ نیچے کہہ رہے ہیں ڈالر مفتی۔ ڈالر صحافی وہ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، ان کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے دبا کے،
دبا کے پیسہ مل رہا ہے ان کو. تو شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا ہے بخاری پڑھانے کی وجہ سے نہیں. ہمیں حق بولنا چاہیے, ہم کیوں نہیں بول رہے لوگوں کے سامنے حق. ان کو شہید کیا ہے فوج اور پاکستان کی حمایت کی وجہ سے. اور کے پی کے میں جو عالم اس وقت فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی خطرے میں ہے. تبھی ہم جو علماء کے پی کے میں ہیں ان کو کال کر کر کے کہہ رہے ہیں آپ فوج کی حمایت نہ کرو. اس لیے نہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں, اس لیے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ فوج کی حمایت کرو گے آپ کو اڑا دیں گے, تو حکومت کو لازم ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دے. حکومت تو سیکیورٹی دے نہیں رہی ہے, تو کیوں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہو؟ تو اس لیے جو بھی پاکستان کی یا فوج کی حمایت کرے گا, گیا وہ پروگرام بڑھ گیا اس کا, تو یا تو بہت سخت سیکیورٹی لے کے گھومے جیسے مفتی عبد الرحیم صاحب گھوم رہے ہیں. مفتی عبد الرحیم کو پوری دنیا سے خطرہ ہے. جن کو تم لوگ درباری اور سرکاری اور پٹھو اور فلانا کہتے ہو, مفتی عبد الرحیم نہ عوام سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور نہ وہ پیسوں کا لالچی ہے. مفتی عبد الرحیم کے پاس خدا کی قسم ایک بالی زمین نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. بچوں کی حالت میں جانتا ہوں, میرے شاگرد ہیں, اپنے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. باقی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, وہ مجبوری ہے ان کی بڑی گاڑیوں, مریدوں نے ان کی خدمت کی ہے, اس لیے کہ سیکیورٹی تو دینی ہے نا, یا ترنے والا بنا دیں. اور سیکیورٹی کی اتنی شدید ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستانی فوج کو پروموٹ کرتے ہیں. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. کیونکہ مفتی عبد الرحیم صاحب نے جو تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے, میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں وہی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں جو ماضی میں دہرائی گئی ہیں. یہی بغاوت پہلے ہوئی تھی بنو امیہ کے خلاف, اس کا خمیازہ بھگتا ہم نے, مسلمانوں کی فتوحات رک گئیں. پھر یہی بغاوت ہوئی بنو عباس میں, شیعہ سنی لڑائیاں ہوئیں اور جو کچھ ہوا, پھر تاتاریوں نے حملہ کیا, گئی خلافت, دوبارہ بغداد کی خلافت نہیں آئی. پھر یہی کچھ ہم نے ہندوستان میں اور خلافت عثمانیہ میں ہوا. خلیفہ ترک خلیفہ بار بار مسلمانوں کو کہتا تھا کہ یہ فرانسیسی ہیں جو تمہیں خلیفہ کے خلاف ورغلا رہے ہیں, یہ تمہاری خلافت توڑنا چاہتے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ. مگر ینگسٹر فرینچ کے پروپیگنڈے میں آ گئے, خلافت عثمانیہ گئی اور دوبارہ اس کا نام و نشان ختم. مغلوں کے ساتھ یہی ہوا. تو اب وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ گئے ہیں مسلمانوں کے, ان کو تو بچا لو. اب بھی خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں, خلیفہ نہیں آئے گا, جو رہی صحیح طاقت ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے جو خلافت کے نام پہ کہہ رہے ہیں نا اسلامی ملکوں میں خلافت قائم کرنی, ان کو بولے کمبختو جاؤ انڈیا میں خلافت قائم کرو جا کے, جو خالصتاً کافر ملک ہیں. جاؤ امریکہ میں کینیڈا میں جاؤ نا, وہاں بالکل کچھ نہیں بولتے, وہاں کچھ نہیں بولتے. اور وہاں جا کے خلافت کی بات کرو, ان کی ایجنسیاں چمڑیاں ادھیڑ دیتی ہیں تمہاری, صحیح کرتی ہیں ان کے ساتھ بالکل. ان کو یہ ملک ملا ہوا ہے کیونکہ ملک اسٹیبل نہیں ہے, چاروں طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں, بلوچستان الگ, کے پی کے میں الگ. ایسے موقع پہ بھائی فوج, اچھا کہتے کیا فوج خود ہی کروا رہی ہے. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں فوجیوں پہ اٹیک ہوتا ہے تو قاتل پکڑے جاتے ہیں. بھائی لیفٹیننٹ کرنل کو اڑایا ہے رمضان میں, کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا. سب سے زیادہ دہشت گردی کی وارداتوں میں فوجیوں کے ٹرک بموں سے اڑے ہیں, قاتل پکڑے گئے. تو آپ کیوں عوام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو؟ چاہے فوجیوں کو قتل کریں, چاہے علماء کو قتل کریں, عوام کو قتل کریں, ہماری نظر میں سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. جو دہشت گرد مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے شہید کیا, وہی فوجیوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, وہی ایف سی کے اہلکاروں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, وہی علماء کو بھی شہید کرتے ہیں. ہماری نظر میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو بنوں میں شہید ہوا ہے, بیچارہ پولیس میں تھا, اڑا دیا. اس کا کیا قصور یار؟ بے گناہ عوام کو تم مار رہے ہو, قتل کر رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائی فوج سے آپ 100 دفعہ اختلافات کرو, لیکن ایز اے ادارہ عاصم منیر کی ذات ہماری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. آرمی چیف آتے ہیں جاتے ہیں, اچھا بھی آئے گا کبھی برا بھی آئے گا. اگر مفتی عبد الرحیم کہتے ہیں عاصم منیر اچھا آدمی ہے, آپ اختلاف کر لو, کہہ رہے نہیں اچھا آدمی نہیں ہے, اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی باجوہ کو اچھا کہے گا, کوئی برا کہے گا, کوئی مشرف کو اچھا کہے گا, کوئی برا کہے گا. لیکن بات ہے ایز اے ادارہ, ایک ہے آرمی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جب آپ بغاوت پیدا کرو گے, سربراہ ہونے کی حیثیت سے, برائی کے مقصد یہ ہوگا کہ لوگ اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں. یہ بھائی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو. سب سے پہلے اسلام اور ملک میں سب سے پہلے پاکستان, اس پہ کوئی کمپرومائز. اور اسلامی ہمیں کہتا ہے ملک بچاؤ, اجتماعیت بچاؤ, یہ اسلام ہی کا حکم ہے. تو اس لیے ہمیں بچانا پڑے گا. اس لیے
ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. مخالفت میں حد سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. السلام علیکم مفتی صاحب. بھائی جہاد جو کرنے والے ان سے پوچھو نا, وہ کہیں گے ہم اپنے آپ کو بچائیں یا آگے بڑھ کے حملہ کریں. یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے انڈیا سے جہاد کیوں نہیں کرتے. سب سے پہلے تو پڑوس میں وہ ہے نا. آپ افورڈ کر سکتے ہو, جب یہ جنگ آپ شروع کرو گے تو افورڈ کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے؟ آپ یہ برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے؟ یہ سچویشن دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اور یہ جنگ ہو چکی ہے ماضی میں, اس کے نتیجے میں اسرائیل بڑا ہی ہوتا گیا, چھوٹا نہیں ہوا ہے. تو یہ سب میں فیور نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ان پر جہاد فرض ہو, نہ کر رہے ہو, مجرم بن رہے ہو, لیکن جب تک آپ کے سامنے پوری معلومات نہیں آئیں گی آپ رائے نہیں دے سکتے. مفتی یہ کہے گا کہ طاقت جب ہو تو جہاد فرض ہے. اقدامی جہاد کی بات ہو رہی ہے, دفاعی کی نہیں. نبی کی سیرت سے جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ سب دفاعی جہادوں کی دی جاتی ہیں. اقدامی میں ہمیشہ طاقت دیکھ کے لڑائی کی گئی ہے. تو اقدامی جہاد جب تک آپ میں طاقت نہ ہو, قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہا ہے, شرط لگائی ہے کہ طاقت ہوگی تو لڑو گے ورنہ نہیں. یہ تو قرآن کی آیتیں میں کئی بار پڑھ کے سنا چکا ہوں. تو اب آپ اپنے کنٹری کو اس حیثیت سے دیکھو کہ آپ کے اپنے کنٹری میں بلوچستان ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ادھر کے پی کے میں جو دھماکے خوارج لوگ کر رہے ہیں, آپ کے فوجی بھی جا رہے ہیں اس میں. زیادہ قربانیاں تو یہ بیچارے رنگ روٹ فوجی دے رہے ہیں. ایف سی کے اہلکار بھی شہید ہو رہے ہیں, آپ کے علماء بھی شہید ہو رہے ہیں. آپ کے اس کنڈیشن میں آپ مشورہ دے رہے ہو کہ اٹھ کے دھماکہ کر دو وہاں پہ. تو وہی بات ہو گئی, میں جو واقعہ سناتا ہوں نا, ایک حکیم نے چورن دیا کہ بھینس کو کھلاؤ. ایک آدمی کی بھینس کو قبض ہو گیا, حکیم نے کہا یہ جمال گوٹا چورا کر کے بھینس کو کھلاؤ. اس نے کہا کھلاؤں کیسے, وہ تو منہ سے نکال دیتی ہے. اس نے کہا پائپ ڈالو بھینس کے منہ میں, اور ادھر منہ میں پائپ رکھ کے دوا ڈالو اور پھونک مارو زور سے, دوا چلی جائے گی اس کے پیٹ میں. کچھ دن بعد حکیم صاحب آئے, پتہ چلا وہ بندے کا تو انتقال ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھا بھائی پائپ منہ میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں رکھا تھا. پھونک ماری تھی؟ کہنے بھینس نے پہلے مار دی تھی, بھینس نے پھونک پہلے مار دی تھی. السلام علیکم مفتی تو صاحب. پاکستان یہ جنگ افورڈ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ یہ ایک ملک کی بات نہیں ہوتی, پھر ایک پوری ایک عالمی جنگ شروع ہوتی ہے اس سے. پاکستان ابھی بھی اس جنگ میں ان ملکوں کا ساتھ دے رہا ہے جو اسرائیل, ایران جو اتنی بدماشی دکھا رہا ہے نا, پیچھے کون ہے؟ پاکستان کی سپورٹ ہے, پاکستان کی سپورٹ ہے پیچھے. لیکن سارا کچھ یہیں سے گیم ہوا ہے کہ بھائی ان کو بھی پاورفل بناؤ. سعودی عرب پیچھے پاکستان ہے, تو اب پاکستان کہے گا کہ میں اپنے آپ کو بھی بچاؤں, ایران کو بھی پیچھے سے تھپکیاں میں دوں, اور پھر انڈیا سے پہلے ایک جنگ ابھی ہو چکی ہے, اور آپ کے جو قریب ترین دو ملک ملتے ہیں وہ سارا مسئلہ انڈیا وہاں کے ذریعے بھی پھیلا رہا ہے سب کچھ. پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور پاکستان اڑ کے ڈشن. جب یہ کرے گا نا تو سب سے پہلے آپ بولو گے بھائی خدا کے لیے ہمیں روٹی دو, ٹھیک ہے نا. تو وہ والے کام نہیں کرنے چاہیے جو جاپان نے کیے تھے. سوال پوچھو میرے بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا نام نور. ایک بس آخری بات, آپ یہ کہہ سکتے ہو پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہا؟ ہاں یہ سوال بند. دیکھو جہاں تک فوج کا معاملہ ہے نا, فوجی لوگ ذمہ داری پوری کر کے کسی کو بتاتے نہیں ہیں. کچھ کام کیے جاتے ہیں آفیشلی بتائے نہیں جاتے ہیں, تو بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن پبلک کہتی ہے ہمیں بتاؤ کون سا پٹاخہ پھوڑا ہے وہاں پہ, کون سا بم چلایا ہے وہاں پہ, ہمیں بتاؤ. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. اور پھر چلو مخالفت کرو, مخالفت میں اپنے ملک کے خلاف لوگوں کو کر دینا جو اسرائیل چاہتا ہے. اسرائیل تو چاہتا ہے یہاں بھی بغاوت کھڑی ہو تاکہ فائدہ ہو ہمیں. چلیں بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ. آپ ابھی بیان میں یہ فرما رہے تھے کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک علم عمق اور دوسرا جب آپ حکمت. تو وہ آپ نہیں بتاتے تھے. حکمت بس یہ میرا سوال تھا. حکمت کے یعنی کون سی علم کی بات کس طریقے سے کب بیان کرنی ہے. یہ جلدی ماشاء اللہ صلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے سیلفی لینی ہے. ابے بعد میں میرے بچے, بعد میں. دیکھو ایک سیلفی لوگ ہیں نا اتنے سارے لوگ, تو میں کس کے ساتھ سیلفی لوں گا پھر کبھی انشاءاللہ. ابھی سب آ جائیں گے, میں نے آپ کو پرمیشن دے دی نا تو پوری لائن لگ جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے, اس کا جو اس میں جو آپ نے بتایا تھا مسئلہ کہ کلیجی کے گوشت میں کلیجی اور کلیجی میں گوشت, تو اگر اجتماعی قربانی کا جو نظام چلا رہے ہیں وہ اگر یہ نہ کریں اس کا اہتمام, اجتماعی قربانی کا جو گناہ ہوگا کس کے اوپر جائے گا؟ اگر نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, اجتماعی قربانی میں جب 7 حصے دار ہوتے ہیں اور سب اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں لازمی کرنا پڑے گا. جیسے جو بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے
इंफरादी तौर पे नहीं, जैसे कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, भाई अगर वो नहीं करते गुनाह किसके ऊपर जाएगा? ये गुनाह उसके ऊपर जाएगा, लेकिन आपके लिए गोश्त जायज़ नहीं होगा, वो ले नहीं सकते। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है, एक आध कलेजी मिला दो, उसमें क्या जा रहा है यार। हाँ, जो वक़फ़ कुर्बानियाँ होती हैं उनमें तो हिस्से होते ही नहीं ना, वो तो ऐसे ही बट रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब बहुत दूर से आए, मुलाकात करनी है। हाय मेरे बच्चे, इतने लोग मुलाकात करेंगे तो मैं किसी से मुलाकात के काबिल रहूँगा? कहाँ से आए हो? जापान से आए हो? आप कहाँ से आए हो? चल इनसे और ये दो भी आ जाएं, जिनको जो मैंने परमिशन दी है, उनके अलावा कोई ना आए बस। मुफ्ती साहब आपकी एक करेक्शन करवानी है जी। कि आपने अभी बयान में कहा है कि अमेरिका की क्रिकेट टीम नहीं है, हाँ। लेकिन आप माशाल्लाह हमारे हीरो हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी आप बात करते हैं, लेकिन अमेरिका की बहुत स्ट्रॉन्ग यानी क्रिकेट टीम है, तो उसमें आपको बताना था कि उनकी, और पाकिस्तान को भी हरा चुकी है वो। अमेरिका की क्रिकेट टीम जी जी इस साल जी सर, इस साल चलो, नहीं, बहुत सारे पहले बिगड़ गए होंगे बेचारे। अच्छा सर, दूसरा ये है कि पाकिस्तान को हराना तो कोई कमाल नहीं है। बहरहाल जंग में पाकिस्तान को हराना मुश्किल है, क्रिकेट में तो पाकिस्तान ने नज़र से बचने के लिए हर दफ़ा हाथ असल हारता में ही सर है। आप हमारे हीरो हैं इंटरनेशनल लेवल नहीं, पे मैं भी हीरो बात हीरो करते नहीं हूँ हैं। भाई। वो कहते हैं मौलवियों को कुछ पता ही नहीं है, आज दाढ़ी टोपी रख लेना। वो अच्छा कहते चलो, हैं बयान आप बयान से मैं ये बात हटवा दूंगा, जी। सही है। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल था मेरा आपसे कि आज आपने बात खुद ही कर दी कि जो उलमा हैं वो आपस में इत्तेफाक नहीं कर रहे और ये वो सारा, लेकिन सर हमारे उलमा भी जो उलमा देवबंद हैं एक ही जगह से, मसलन कोई कहता है शवाल के रोज़े रखे, कोई कहता है नहीं रखे, फिक की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो एक ही मकतब यानी के। फिर मकतब की बात कर रहा हूँ सर। इसमें हम किसको फॉलो करें? सिर्फ मुफ्ती ज़रव अली साहब कहते हैं कि नहीं रखो, बाकी सारी दुनिया के सारे उलमा कहते हैं शवाल के रोज़े रखो। तो हज़रत मुफ्ती ज़रव अली साहब रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, उनके तफर्रुदात मशहूर हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इदारे के फ़तवे को फॉलो करना चाहिए, किसी फ़र्द वाहिद के फ़तवे को नहीं। वो तो स्ट्रॉबेरी को भी हराम कहते थे, वो कहते थे वितर के बाद नवाफिल ही हराम है, वो कहते थे तरावी के बाद तहज्जुद ही जायज़ नहीं है। मैंने ख़ुद उनकी मस्जिद में सैरोज़ा लगाया है, मकरू वक्त में इशराक वो पढ़ाते हैं तलबा को, मैंने ख़ुद देखा है ये। तो काबिल एहतराम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जो उनसे दीन की खिदमत ली वो कबूल करे, लेकिन उनके तफर्रुदात हैं, पूरी कौम से हट के कुछ मसाइल हैं, और तरावी की उजरत को भी उन्होंने जायज़ लिखा है। लेकिन जितने, इसलिए ऐसे मौके पे फ़तवा इदारे का लिया जाएगा। जामिया रशीद से लें, दारुल उलूम कोरंगी से लें, बिनोरिया से लें, बिनोरी टाउन से लें, जामिया अशरफिया से लें, इदारों के फ़तवे चलते हैं। ऐसे अशख़ास की बात की वैल्यू नहीं होती। तो वो कन्फ्यूजन जो उन्होंने पैदा की है वो उनकी ज़ाती राय है, वरना फ़तवा फ़िक़ह हनफ़ी में इसी पर है कि शव्वाल के 6 रोज़े सुन्नत हैं। अब बाकी वो जो कहते हैं इमाम हनीफ़ा ने लिखा है, देखो इमाम हनीफ़ा ने तो ये भी लिखा है कि अक़ीक़ा भी मनसूख़ है। इमाम हनीफ़ा ने तो ये भी है कि नमाज़ इस्तिस्क़ा नहीं है, जो बारिश की नमाज है। तो सिर्फ ये दे देना, कह देना कि इमाम हनीफ़ा ने लिखा है। बात यह कि फ़िक़ह हनफ़ी में फ़तवा किस कौल पर है। फ़िक़ह हनफ़ी सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा के अक़वाल का नाम नहीं है, फ़तवा किस कौल पर है। तो वो मुफ्ती को पता होता है कि भाई ये कौल मतरूक है, ये इस कौल पर अमल नहीं किया जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा तो ये भी कहते हैं और माँ बच्चे को 2.5 साल तक दूध पिला सकती है, लेकिन फ़िक़ह हनफ़ी में फ़तवा क्या है, 2 साल के बाद नहीं पिला सकती। तो फ़िक़ह हनफ़ी को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो पूरी दुनिया में वो एक ही राय होगी। तो इसलिए उसमें हज़रत मुफ्ती ज़रव अली साहब 100 दफ़ा एहतराम, लेकिन उनकी ये राय मोतबर नहीं है, उनके तफर्रुद है। तो उससे कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रही है? आप देखो किसी भी दारुल इफ्ता से, दारुल उलूम देवबंद से फ़तवा लो, सबके नज़दीक तरावी की उजरत नाजायज़ है। तो इसलिए ऐसे इंडिविजुअली कोई राय सामने आ जाए उसकी कोई हैसियत नहीं है। लोग मेरे बारे में कहते हैं आपकी तो भी तो कुछ इनफरादी आ रहा है, कौन सी राय मेरी इनफरादी है बता दो भाई। मेरी कोई राय ऐसी नहीं है जो मैंने पूरी उम्मत से हट के कोई राय रखी हो। आमिलों को मैं पहले भी गालियाँ देता था, आज भी दूंगा, कल भी इंशाअल्लाह दूंगा। ये इनफरादी राय नहीं, दीनी राय की बात कर रहा हूँ। आमिल वामिल कोई दीन वीन का हिस्सा नहीं है हमारे, ना कोई मुफ्ती का आमिल, उलूम ही नहीं है, टोपी ड्रामे हैं। खुदा की कसम इतना मज़ा आया, दिल चाह रहा है असर तक गालियाँ शुरू कर दूँ मैं, बस रोक रहा हूँ अपने आप। मुझे जो आमिलों को गालियाँ देने में मज़ा आता है वो 4 शादी में भी नहीं आता, क्योंकि बेगैरतों के पास कुछ है ही नहीं, सालों के पास कर ही नहीं सकते कुछ, धमकियाँ भड़कियाँ मारते हैं। हमजात, मुवक्किल, चुड़ैल, भूत, हिसार रख के लगाओ, बगैर तो कुछ और काम करो साले कहीं के।
ایک ابھی کسی نے مجھے لنک بھیجا, وہ کہہ رہا ہے یوں ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے, کسی نے لکھا ہے اسماعیلی بنائی بھی, کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود تجھے بلا رہے ہیں. الحمدللہ اب لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے.